محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. مجلس کا آغاز کر رہے ہیں. حسنین صاحب آ جائیں، اسلام پیش کریں گے. حسنین صاحب آ جائیں. آپ آ جائیں نا. میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا برائے کرم تشریف رکھیں، مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. جی جی. تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارز تھی بدی تو نہ آیا غازی جبریتا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گیا ہے شام علم لٹ گیا ہے اہل حرم رات پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبریتا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی
رہی تو نایا غازی. کیا کہوں شعر میرے بےردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، اور رہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی. باری دیگر نال صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں کشور ماتم کے اثر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا. افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. زینب سے کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے رو لے. شبیر کی ہم شیر ہے رونے کو نہ ترسے. نکلا
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا تب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو
سے افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ خواتین و حضرات، بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں زندگی سے بھرپور، سرگرم، جن کو دیکھ کر انسان کو زندگی کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ سید ذوالفقار حیدر رضوی جو ادارے میں حیدر بھائی کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے، ایسے ہی لوگوں میں سے، ایسی ہی شخصیتوں میں سے تھے۔ ہر وقت ادارے میں سرگرم، لوگوں کی خدمت کرنا اور رضاکارانہ کام کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا کہ زندگی کا آخری لمحوں تک، جب کہ وہ بیماری میں مبتلا تھے، شدید بیمار تھے، لیکن ان کی جو سرگرمیاں تھیں ادارے میں وہ جاری و ساری رہیں۔ اللہ ان کو ان کے اعمال کا جو کچھ انہیں خدمات انجام دی ہیں اجر عطا فرمائے۔ لیکن بعض وقت تو یقین نہیں آتا کہ ایسے لوگ بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہر ایک کو ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ سید ذوالفقار حیدر رضوی مرحوم و سید حیدر حسین رضوی مرحوم کے پڑھ کر اصالِ ثواب کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ آپ نے ان کے صاحبزادے سے یہاں پر سلام بھی سنا، اور میں درخواست کروں گا شہباز حسین صاحب تشریف لائیں، مرثیہ پیش کریں۔ حضرات مومنین، جیسا کہ ابھی جعفری صاحب نے کہا، حیدر رضوی کی شخصیت ایسی تھی کہ ہمارے بھائیوں جیسے تھے، بھائی سے بڑھ کے تھے، ہمدم تھے، ہم نوا تھے، ناصر تھے اس ادارے کے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب جمعہ کے پروگرام کے بعد وہ 2 بجے صبح تک ادارے میں خدمت کرتے رہتے تھے۔ کھانا ضائع نہ ہو، تقسیم کرنا، صفائی کرنا۔ مولانا صاحب نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ اگر کسی نے چائے کا کپ چھوڑ دیا ہے تو اس کو وہ غالباً بھیجتے تھے۔ ان کی جب جوانی تھی، ان کی جب صحت تھی، تو انہوں نے اپنا سرمایہ، سارا کا سارا سرمایہ اس ادارے کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے خرچ کیا۔ ان کی موت جس دن ہوئی تھی، اس سے کئی لوگوں نے گزارش کی کہ ان کی فیملی کے لیے کچھ کریں، اور میں گزارش کروں گا جاوید بھائی، فہیم بھائی، ان لوگوں سے بات کر کے ادارے سے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے بردر کے لیے کریں گے۔ کافی لوگ تو آمادہ ہیں، اور لوگوں سے میں رجوع کروں گا، ادارے سے گزارش کروں گا کہ ان کی فیملی کے لیے، ان کے بچے کے لیے کو ہمیں اگر واقعی میں بھائی سے زیادہ عزیز تھے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنا سرمایہ ادارے کے لیے خرچ کیا، اب ہم ان کی فیملی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت فردوس میں جگہ دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی پھر التماس ہے حیدر رضوی بھائی کے لیے۔
4 مصرے ان کی موت، ان کی نورانی موت کے نورانی درجات کے سلسلے میں۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ صلوات اور مرحوم کو ایسی موت ملی کہ ان کا جنازہ جمعے کے دن تھا، جس دن ادارے کے جمعے کے پروگرام کا آغاز ہوا دوبارہ۔ ان کی سوئم کی مجلس اس دن ہو رہی ہے جس دن ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی شہادت کا دن ہے۔ یہ سب اشارے ہیں ایک مومن کے لیے۔ جو منتخب کیا ہے مرثیہ، اس کے پہلے ایک سورہ فاتحہ شہنشاہ کرنا۔ مختصر میں 4-5 بند پڑھنا ہے کیونکہ قبلہ کو مجلس کے فوراً بعد جانا ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم سفارا، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلوار، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگار، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں، ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا عادات، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا عادات، شدت ذوق سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر
نہیں آہ بچانے ہر بلا کیوں ہے اور ایک زخم اٹھانے پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے سنبھلے کس طرح بلا برچیاں کھانے سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جا مار گرمی کے زباں خشک ہے لوچا مار گرمی کے زباں خشک ہے آخری بن کی تحمد کہیں دم لینے کا سایہ نہیں ہے واقع اینٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے دل جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے مثل خورشید بدن ذوق سے تھرا قمر برج امامت پہ زوالا قمر برج امامت پہ زوالا آتا ہے آج شبی پہ کیا عالم تنہائی ہے بہت شکریہ شہباز حسین صاحب صلوات بر محمد وآل محمد میں درخواست کروں گا قبلہ ڈاکٹر صحابت حسین صاحب سے تشریف لائیں میں جزا خطاب فرمائیں نیپکن دے دیں شکر سے ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین مومنات آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید ذوالفقار حیدر رضوی ابن سید حیدر حسین رضوی سید شہریار حیدر رضوی سید افسر حسین رضوی سید حیدر حسین رضوی حیدری بیگم بنت مبارک حسین زاہدہ بیگم بنت مبارک حسین محمودہ بیگم بنت مبارک حسین سید وقار عباس جعفری سید حسین کاظم سیدہ صابرہ کاظم کنیز فاطمہ شاہ موسوی بنت عبداللہ طاہر حسین شاہ موسوی غلام عباس شاہ موسوی عفیفہ بانو سید قاسم علی شاہ موسوی غلام زہرا اولاد و موسوی فیملی من موسوی فیملی کو ایصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سيد ذو الفقار حیدر رضوی وسید حیدر حسین رضوی وسید شہریار حیدر رضوی وسائر المرحومین والمرحومات الذين نقلوا قبلا المذكورين والمذكورات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين واحشرهم مع محمد وأهل بيته الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين ولا سيما إمام زماننا هذا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم اجعلنا من أعوان إمام زماننا هذا واجعلنا من المنتقمين بركابه لدم مظلوم الكربلاء والشهداء كربلاء. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله وأعداء الدين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صلوات. قابل قدر جناب حجت الاسلام مولانا آغا رضوانی و برادران و خاران ایمانی، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام، مجلس فاتحہ خوانی، مجلس سوئم برائے مرحوم و مغفور سید ذو الفقار حیدر رضوی ابن سید حیدر حسین رضوی، جو ادارہ جعفریہ برٹنسویل میریلینڈ میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے معیار دینداری. آج میں چند سوالوں کے جواب اس مجلس میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ خود دین کیا ہے، پھر یہ بتاؤں گا کہ کیا دین نہیں ہے، یہ بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اصل دین کیا ہے، دین کی روٹ کیا ہے. یہ بھی بتاؤں گا کہ ملا کے دین کیا ہے. یہ بھی عرض کروں گا افضل دین کیا ہے. یہ بھی بتاؤں گا غرض و غایت دین کیا ہے. یہ بھی عرض کروں گا کہ دین کا پرچم کیا ہے.
یہ بھی عرض کروں گا کہ فساد دین کیا ہے، جو آئے تو دین رہتا ہی نہیں۔ یہ بھی بتاؤں گا دین کے فائدے کیا ہیں، بے دینی کے نقصانات کیا ہیں، آفات دین بھی بتاؤں گا، بلیات دین بھی بتاؤں گا، یعنی کس کس چیز سے دین ڈیمیج ہوتا ہے، یہ بھی عرض کروں گا، کس کس شے سے دین برقرار ہوتا ہے، اور پھر یہ عرض کروں گا حضور نے اور ائمہ نے کیا فرمایا کہ کیا 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 دین نہیں ہے، اور سارا دین اگر ایک عمل میں لایا جائے تو کیسے آ سکتا۔ یہ اسئلہ اور اجوبہ ہیں آج کی تقریر کا ٹوٹل نصاب، ٹوٹل سلیبس آج ہے۔ جس آئے وافی ہدایہ کو جزءاً عرض کیا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص غیر اسلام کو دین کے طور پہ اڈاپٹ کر لے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف بس اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مذاہب ہیں، ادیان نہیں ہیں، دین صرف اسلام۔ دین کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، اسی لیے دیناً قیماً یا مثلا دین حنیف کہا گیا، حضور کو بھی کہا گیا، حضور نے کہا میں دین حنیف پر ہوں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے دین پہ رکھا، دیناً قیماً، وہ قائم دین ہے، وہ ٹیڑھا ہونے والا نہیں، عوج نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کا نام دین ہے۔ حنیف کہتے ہیں سیدھا، ابراہیم کا جو دین حنیف ہے اس لیے وہ حنیف کہلاتا ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.5 یا 3.25 نہیں ہوتے، یہ ہے دین۔ دین ہے سیدھے پن کا، دین ہے قیم، دین ہے دین قائم، دین ہے دین حنیف، دین ہے دین فطرت، دین نام ہے نجات کا۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے الدین عز، دین نام ہے عزت اور شرف۔ لوگ سمجھتے ہیں بے دینی میں عزت ہے، حضور فرما رہے ہیں دین میں عزت ہے۔ عزت دین کا نام ہے، اگر آپ کے پاس دین ہے تو آپ ریسپیکٹڈ ہیں، دین نہیں تو ریسپیکٹ نہیں، دین نام ہے عزت کا۔ فرمایا دینو نور، دین نام ہے لائٹ کا، یہ جس نور ہدایت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس نور کا نام ہی دین ہے۔ اگر دین آ گیا تو سارا نور آ جائے گا، اور دین نہ ہوا تو بے نور ہی بے نور رہیں گے، اگرچہ نام نور محمد ہی کیوں نہ رکھے۔ میں نے بڑے نام دیکھے ہیں نور محمد کہ جن کے اندر ظلمت ہوتی ہے، نور تو ہوتا ہی نہیں۔ تو دین نام ہے نور کا۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگو اپنے دین کو حفاظت کے ساتھ رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو، اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، لوز نہ ہونے دو۔ ہم پارشل دیندار تو ہر شب جمعہ میں ہوتے ہیں، پارشلی ہم دیندار ہر نماز جماعت میں ہوتے ہیں، جمعہ کے دن ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، حج پہ ہوتے ہیں، زیارت پہ ہوتے ہیں، جنازوں میں ہوتے ہیں، قبرستان میں ہوتے ہیں۔ آج کی تقریر پارشل دینداروں کو پرمننٹ دیندار بنانے کی کہ ہم صرف مسجد ہی میں دیندار نہ رہیں، روڈ پہ چل رہے ہوں تب بھی ہمارے وجود سے دین کی جھلک نظر آ رہی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے لا حیات الا بالدین، حدیث شریف ہے، دین نام ہے زندگی، جو بندہ بے دین ہے سمجھے وہ ڈیڈ باڈی، مردہ ہے۔ یہ آج کل سمجھ میں آئی بات، یہ جو وینٹیلیٹر لگتا ہے، وینٹیلیٹر سے 2-4 دن پہلے تقریباً سب رشتہ داروں کو علم ہو جاتا ہے۔ آج یہ جنازہ پڑھانا ہے نیو یارک میں، ان کو 5-6 دن پہلے بتا دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ سنڈے تک جنازہ ایکسپیکٹڈ ہے، آج جنازہ وہاں ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے جو بندہ بے دین ہے اس کو بے دینی کا وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، وہ سمجھے قریب مرگ ہے، وہ تقریباً مردہ ہے، میڈیکلی ڈیڈ ہے، اسپرچولی ڈیڈ ہے، جس کے پاس دین نہیں، اس لیے کہ دین نام ہے حیات کا، بے دینی نام ہے ممات کا۔ اب آپ یہ بھی اندازہ فرما لیں کہ ارشاد فرمایا اصل الدین اداء الامانت والوفاء بالعہد، اصل دین یہ ہے، روٹ دین کی یہ ہے، جڑ دین کی یہ ہے، دینداری کی یہ جڑ ہے کہ بندہ امانت کو ادا کرتا رہے، خیانت نہ کرے، اور وعدہ وفائی کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے بڑے بڑے سو کال دینداروں میں مفقود دیکھی ہیں، نہ وہ امانت میں امانت رکھتے ہیں، نہ وعدہ وفائی کرتے ہیں بہت بڑے حاجی سلطی۔ یہ ہمارے ہاں شاید بیٹھے ہیں گاؤں میں حاجی سلطی، ہمارے حاجی سلطی ایک استعارہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار کہتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجی سلطی۔ میں نے حاجی سلطیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس امانت نہیں ہے اور وفائے عہد بھی نہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں، یہ جو میرے اور آپ کے اعضاء و جوارح ہیں، یا میری آپ کی یہ آنکھیں، کان، ناک، تمام آرگنز ہیں، یہ ہمارے ہیں یا امانت ہے؟ امانت ہے نا۔ تو کیا ان کے ساتھ ہم وہ سلوک کر رہے ہیں جو امانت کے ساتھ کرنا چاہیے، یا امانت میں خیانت؟ یہ اولاد ہماری امانت ہے کہ نہیں؟ یہ امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ ہم اپنی سوشیالوجی کی وجہ سے اپنی اولاد کو کہیں غلط راستوں پر جانے کے لیے آزاد تو نہیں چھوڑ رہے کہ ہم باربیکیوز کھاتے رہیں اور وہ باربیکیوز بنتے رہیں۔ کبھی غور کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے، یہ وقت بھی آپ کا امانت ہے، یہ وقت، یہ ٹائم، ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں گزارا تھا۔ یہ پیسہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، یہ زندگی ساری امانت ہے، اور اگر بندوں سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کرے تو بندہ عادل نہیں رہتا۔ چاند دیکھ کے آیا ہو، 2 ہو کیوں نہ ہو، 4 کیوں نہ ہو، جب تک شیعہ نہ ہو، گروپ نہ ہو جائے، ہم نہیں مانتے گواہی، کہتے ہیں آپ عادل نہیں ہیں، کورٹ میں آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ عادل نہیں رہے۔ بندوں سے جو وعدہ خلافی کرے وہ عادل نہیں رہتا، اور جو اللہ کے ساتھ الست بربکم والے وعدے کی وعدہ خلافی کر کے اطاعت رب نہ کرے، وہ اللہ کے نزدیک عادل کیسے رہے گا؟ تو یہ اصل دین یہ راس الدین اکتساب الحسنات، بتایا کہ دین کا سر ہے۔ دین کا سر کیا ہے؟ 2 چیز۔ نمبر 1 فرمایا راس الدین اکتساب الحسنات، سر یہ ہے دین کا کہ آپ عمر بھر نیکیوں کو اکٹھے کرتے رہیں، نیکیاں حاصل کرتے رہیں، بہانے ہیلے سے بھی آپ نیکی اسٹور کریں، اپنے نام اعمال میں بدی اسٹور نہ کریں۔ یہ دین کا سر ہے۔ کوشش کریں، جیسے آپ نے نہیں سنا کہ ایک بندہ بخشا گیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک کانٹا پڑا تھا روڈ پہ، اس نے اٹھا لیا، کوئی عمل خیر نہ تھا، اس ایک کانٹا اٹھانے سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہیلے بہانے ڈھونڈے اس کے نجات کے، ہلاکت کے نہیں۔ اکتساب الحسن۔ اور دوسرا
فرمایا مخالفت الہوا سر ہے، دین کا سر ہے کہ آپ اندر کی خواہشات کی مخالفت کریں، کیونکہ ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہے جس کا نام نفس امارہ ہے۔ ان نفس الامارہ، یہ جو نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ قرآن کہتا ہے لامارۃ بالسوء، یہ امارۃ بالسوء، یہ اندر جو بیٹھا ہے، تو اس کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات نہیں ماننی، یہ اندر والے شیطان کی من الجنۃ والناس کو کہا ہے۔ عموماً ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ تم دور والے شیطان کے لیے تیر لے کے کھڑے ہو، ملے گا تو تیر ماریں گے، پتھر ماریں گے، اور یہ جو آپ کے اندر شیطان ہے اس کو تقویت دیتے جائیں۔ اصل اس کو نفس امارہ کو مار لیا تو یوں سمجھیں کہ سر آ گیا دین کا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے جو ٹاپ کا دین ہے وہ کیا ہے، سب سے افضل دین کیا ہے؟ یہ عجیب جملہ ہے، ان افضل الدین الحب للہ والبغض للہ۔ دوسری روایت میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ افضل دین یہ ہے کہ محبت بھی کسی سے رکھیں تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی رکھیں تو اللہ کے لیے۔ ہماری محبت بھی اپنے لیے ہوتی ہے اور دشمنی بھی اپنے لیے۔ اپنے لیے تو دشمنی کرنی ہی نہیں، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یہ تولا اور تبرہ کا اصل مفہوم یہی ہے۔ ہم نے تولا اور تبرہ کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تولا یہ ہے جو مجھ سے محبت رکھے، اور تبرہ یہ ہے کہ میں جو میرا مخالف ہو اس پہ لعنت کروں۔ نہیں، اللہ، رسول اور اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے، میرا دشمن بھی ہو تو میں محبت کروں۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کا جو دشمن ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے تو میں نفرت کروں۔ یہ ہے تولا اور تبرہ، یہ ہے اصل دین، ٹاپ کا دین یہ ہے، افضل دین یہ ہے۔ سنام الدین، اب یہ بتایا کہ دین کا پرچم کیا ہے، دین کا ایک فلیگ ہے، الصبر والیقین ومجاہدۃ التقوی، صبر، یقین اور تقوی پہ ڈٹ جانا۔ یہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ جہاد ہوتا ہے نا، جہاد کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا۔ مجاہدۃ التقوی، تقوی حاصل تو ہوتا ہے۔ ایک جمعہ کے خطبے میں یہی کہا جاتا ہے، اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی، اے اللہ کے بندو میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں کہ تقوی کو ٹائٹلی ہولڈ کر کے رکھنا، اسے بھاگنے نہ دینا۔ تقوی جلدی بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تبھی عجیب ارشاد ہوا، فساد الدین الطمع، آپ نے دین سارا اکٹھا کر لیا، نمازیں بھی پڑھ لی۔ نماز خود الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا پلر ہے، اس کو سیکنڈری شمار نہ کرنا۔ جس امام کے یہ ایام ہے، آج شب شہادت آ رہی ہے، کل یوم شہادت ہے، ان امام نے یہی تو فرمایا۔ زندگی کا آخری جملہ ہمارے امام کا یہ تھا کہ جو مستخف بالصلاۃ ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں۔ ہماری شفاعت نمازی کو ملے گی۔ امام صادق نمازیوں کے امام ہیں، غلط فہمی میں نہ رہنا۔ امام حسین نمازیوں کے امام ہیں، حضرت علی نمازیوں کے امام ہیں، تبھی تو وہ اولیاء المتقین ہیں، تبھی تو امام المتقین ہیں، تبھی تو ولی المتقین ہیں۔ بے نمازیوں کے امام ہمارے نہیں ہیں، دوسروں کے امام ہیں۔ ہمارے امام نمازیوں کے، نماز کو اہمیت۔ فلیس منا من استخف بالصلاۃ، امام تو فرما رہے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہی ہے کہ جو نماز کو سبق شمار کرے، پڑھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ جب چاہا پڑھ لی، جماعت شروع ہو گئی بھائی، دو چار گپے لگا لیں،
مولوی صاحب کون سے بھاگے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نماز کو اہمیت نہ دینا. مولا علی کے بارے میں لکھتے ہیں مورخین کہ اذا حان وقت الصلاۃ، جب وقت نماز آتا تو یتغیر لونہ، جس میرے مولا کا رنگ خیبر میں نہ بدلا، بدر میں، احد میں، خندق میں نہ بدلا، حنین میں نہ بدلا، وہ رنگ بدل جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا. وَيَقْشَعِرُّ جِلْدُهُ، اور جلد مولا کی پھڑپھڑانے لگتی، یوں کانپنے لگ جاتے. اللہ اکبر. جو کبھی عمرو بن عبد ود کے سامنے نہ کانپا، جو کبھی سورماؤں کے سامنے بدر میں نہ کانپا، جس نے کانپنا سیکھا ہی نہ تھا، وہ اللہ کے سامنے آتا ہے تو کانپے بغیر رہتا نہیں ہے. یہ ہے دراصل یقشعر جلدہ. اور فرماتے تھے جب کوئی پوچھتا کہ سرکار کیا ہو گیا، فرماتے تھے جا وقت اداء الامانت الی اہلہا، اس لیے کانپ رہا ہوں کہ امانت کے پہنچانے کا وقت آ گیا. یہ نماز خود امانت ہے علی کے شیعوں، اسے ٹائم پہ پہنچانا، اسے جد و جہد سے پہنچانا، اسے سیکنڈری شمار نہ کرنا. تو فساد الدین التمام، آپ نے سارا دین اکٹھا کر لیا، دین فاسد ہو جاتا ہے. کیسے؟ اگر آپ لالچ ڈال دیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس سب کچھ ہے، امر نہیں، احترام والدین سب کچھ موجود ہے، صلہ رحمی، خوش اخلاقی، اس میں آپ نے گریڈنس ڈال دی تو دین فاسد ہو. جیسے ایک بڑا کڑا ہو دودھ کا اور اس میں کوئی شراب کا قطرہ ڈال دے، وہ سارا کا سارا نور، اللہ والا نور ہے نا، دودھ تو نور ہے، وہ نور استفادے کے قابل نہیں رہتا. یہ جو دین نور ہے، یہ سارا دین فاسد ہو جاتا ہے جب اس میں حرص و طمع ہو جائے. آفت الدین الحسد والعجب والفخر، دین کی ایک بلا بھی ہے، آفت ہے، مصیبت ہے. یہ جو بلا آپ کو آئی ہے، مجھے اور آپ کے قریب آ رہی ہے، یہ ہمارے جو پیارے چلے گئے کتنے اس کرونا کی وجہ سے. یہ ماسک آپ نے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائرس نہ آئے. تو تھوڑا سا علی کے شیعوں اتنا بھی سوچ لو کہ اگر اپنے فزیکل باڈی کو بچانے کے لیے ایڈوائس پہ ڈاکٹروں کی عمل کر کے یہ فزیکل ماسک پہن رہے ہیں، تو جو ہمارے 14 ڈاکٹر ہیں، 14 معصوم، ان کے کہنے پر تقویٰ کے ماسک بھی پہن لیں، دینداری کے ماسک بھی پہن لیں. دین کی آفت ہے، دین کی بلا ہے، دین کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ہے. بے دین بن جاتا ہے بندہ جب اس میں حسد آ جائے، جب اس میں خود پسندی آ جائے، جب اس میں فخر آ جائے. ہم چما دیگرے نیست، بابر بغیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. جب یہ تین آفتیں آ جائیں، تین چیزیں، حسد آ جائے، عجب خود پسندی آ جائے، فخر آ جائے، فخر، انسان اس وقت تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے، دین اس کا رہتا ہی نہیں. یہ آفت دین ہے. غایت الدین کیا ہے ذرا سن لیجیے. آج عموماً ہم اس سے غافل ہیں. غایت سمجھتے نا؟ غایت میرے یہاں ٹریول کی غایت ہے مجلس پڑھنے. میں اگر آ جاؤں، قریب آ جاؤں جہاں کسی کافی شاپ پہ مثال کے طور پر، وہاں نماز بھی پڑھ لوں، وہیں پہ میں 2:45 تک بیٹھا رہوں، اور 2:45 میں ادھر آؤں، تو کیا غایت پوری ہوگی میرے سفر کی؟ جو میں نیو یارک سے چل کے آیا ہوں، بروکلن سے، غرض و غایت تو پوری نہیں. غرض و غایت تو میری یہ تھی کہ نماز سے پہلے میں مصلی پہ پہنچوں. غرض کیا ہے؟ غایت کیا ہے دین کی؟ فرمایا غایت دین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واقامت الحدود. تین چیزیں ہیں. غرض، غایت، دین کی تین چیز: امر بالمعروف، نیکی کو پروموٹ کرنا، امر کرنا، آرڈر کرنا. میرے بھائیوں،
عرض بالمعروف میں نے کہیں نہیں پڑھا. مجھے 47 سال ہو گئے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہوئے، میں نے عرض بالمعروف آج تک نہیں سنا. امر بالمعروف، نیکی کا آرڈر کرنا ہے، آرڈر. عرض نہیں کرنا، اپنے بچوں سے نہیں کہنا کہ پلیز نماز پڑھو، نہیں، پڑھو نماز. بیٹی کو میری بہنیں یہ نہ کہیں بیٹی نماز پڑھ لینا، مہربانی ہوگی، نہیں، وہ اور چیزیں ہیں مہربانی والی. اللہ کے امور میں کہو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بیٹی سے نماز پڑھو، آپ کی مہربانی ہے کہ بیٹا نماز پڑھے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکو کہ اپنی اسکرین سکنس سے اپنی آنکھیں ضائع نہ کرو. یہ ڈرامے مت دیکھو، فلمیں نہ دیکھو، ہر وقت یہ نہ رہو فضولیات میں، سب کو شتم گالی گلوچ نہ کرو، یہ سوشل میڈیا پہ فضولیات میں مت جاؤ. نہی عن المنکر و اقامت الحدود، اور حدود کو قائم رکھو، باؤنڈریز کو بھی قائم رکھو، اسلامی سزاؤں کا بھی خیال رکھو اور اپنی باؤنڈریز کا بھی خیال رکھو. مقلد مجتہد نہ بن جائے، مأموم امام نہ بن جائے، مرید پیر نہ بن جائے. لمیٹیشن میں رہو، اپنی لمیٹیشن میں رہو. میں ایک مرتبہ پڑھاتا تھا قم، آغا رضوانی جانتے ہیں، قم میں میں مدرس تھا. میں چلا گیا امام خمینی کی خدمت میں جن کی برسی ابھی 3 کو تھی، تو وہاں لائن میں لگا ہوا انہوں نے میرے ایک شاگرد نے دیکھا، انہوں نے کہا استاد یہاں تو آپ بڑی وجاہت سے پھرتے ہیں قم میں، ادھر تو لائن میں لگے تھے. میں نے کہا آگے نہیں دیکھا تھا، وائس تبسی بھی لائن میں کھڑے تھے، ان کے آگے رفسنجانی بھی لائن میں تھے، ان کے آگے خامنائی صاحب بھی لائن میں تھے. یہاں جب بڑے کے پاس آتے ہیں تو سب لائن حاضر ہوتے ہیں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو لائن حاضر ہونا ہے سب نے، دین کے سامنے، دینداری کے سامنے، امام زمانہ کے سامنے. اب ذرا یہ سن لیجئے، بچپن سے آپ نے ایک تو حدیث سنی ہوئی ہے، یاد ہوگا، لا دین لمن لا عہد لہ، یاد ہے دینیات کی کتابوں میں پڑھا، جو وعدہ خلاف ہے اس کا کوئی دین نہیں، وہ دینداری نہیں. دین محمد پہ ہے ہی نہیں، دین ابراہیم پہ ہے ہی نہیں، دین الہی پہ ہے ہی نہیں جو وعدہ خلاف ہے. اور ہمارے ہاں 90% ہمارے بھائی بہن وعدہ خلاف واقع ہوئے ہیں، وعدہ خلافی کرتے بھی ہیں، مانتے بھی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں تحکم، ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی کرنا. گناہ بھی کیا ہے اور گناہ کو ماننا بھی. اسی کو جہل مرکب کا بھی شاخسانہ کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کس شے کا علاج ہے؟ انہوں نے فرمایا ہر چیز کا علاج ہے، جہل مرکب کا علاج ہے. وہ جہل مرکب کیا ہے؟ کہ وہ جاہل جو جاہل بھی ہے اور جانتا بھی نہیں کہ وہ جاہل ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی مجلس کے بعد ایک نئی لائف اسٹارٹ کرتے ہیں. جو دین ہم اور آپ سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ دین نہیں ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں. اذا استخلصہ العبد، اذا استخلص العبد، اذا استخلص اللہ العبد، جب کسی بندے کو اللہ خالص بنا دیتا ہے. عبادک المخلصون، یاد ہے نا دعائے قنوت جو تھی اس میں نماز عید میں، وہ مخلص بندہ جس کو بناتا ہے کیا کرتا ہے؟ لفہمہ الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جس کو حلال و حرام پتہ چل جائے سمجھ لے وہ مخلص بن گیا. ایک ہوتا ہے مخلص، آج یہ بھی سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مخلص. میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کو کسی کو بھی شک نہیں ہے میرے بارے میں، میں آپ کا مخلص ہوں. آپ مجھے ایک فون کال کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ میرے مخلص ہیں. یہ مخلص ہے. مخلص کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ مخلص کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ چاہتے ہیں کہ الہی مخلص بن جائیں تو دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرنا چاہیے. حلال حرام مکروہ مستحب مباح کو سمجھ لیجئے. اللہ آپ کو مخلص بندوں میں شمار کرے گا، جن مخلص بندوں کا عید الفطر اور عید قربان کے قنوتوں میں ذکر ہوتا ہے.
مخلص، اصل تو مخلص وہ ہے ذوات مقدسہ، مگر آپ بھی مخلص بندوں میں، غیر معصوم مخلص بندوں میں آ سکتے ہیں اگر تفہیم دین، فہم دین سمجھ۔ ایک حدیث اور سن، اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اسے دین میں فقہ سمجھا دیتا ہے، دین سمجھا دیتا ہے۔ جو بندہ دین پڑھنے لگ جائے سمجھو اللہ کا محبوب ہے۔ تبھی تو آپ دین پڑھنے کے لیے آئیں، بے شک مولانا نبی ہوں، مولانا کوئی ضروری نہیں مولانا بننا، ہر ایک مولانا تو نہیں بنے گا، مولانا ہے 2-4 لوگ بنیں گے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ قرآن بھی کہتا ہے سارے نہ دوڑ پڑو حوض علمیہ میں، اپنے کام بھی کرو، بزنس بھی کرو، اپنے کام پہلے کچھ کو کچھ۔ یہ جو عام حالات میں آپ ادارے جعفریہ میں آئے، آپ آئیے نیت کر کے آئے کہ آج کچھ سیکھنے جانا ہے، سارے راستے میں فرشتے حسبک اللہ کہتے ہوئے آپ کو لے آتے ہیں۔ آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پر نیچے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں کے، آپ ادارہ جعفریہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پر آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، بلکہ استاد میرے کہتے تھے جوتوں کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ کتنا انسان بلند ہو جاتا ہے کہ انسان کا جوتا اوپر ہو جاتا ہے، معصوم فرشتے کا پر نیچے آ جاتا ہے، صرف دین سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ احادیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ باسطو اجنحتہم، وہ جو فرشتے ہیں وہ پر بچھاتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے کہ جو دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے۔ ایک دین کا مسئلہ سیکھ لینا، ایک دین کا مسئلہ 1 سال بندگی کے برابر ہے، 1 حج و عمرہ کے برابر ہے، 1 گھنٹہ دین کے لیے صرف کر لینا۔ لہذا دین سیکھیں، دین سمجھیں، دین کو امپلیمنٹ کریں، دین پر عمل کریں، مخلص بنیں۔ لا دین لمن لا امانت لہ، لا ایمانہ بھی ہے، لا دین۔ ہمارے ہاں لا ایمانہ ہے، ہمارے بھائی لا دین ہے۔ لا ایمانہ لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس دین۔ دین گویا نام ہے امانت کا۔ التوحید نصف الدین والخلق الحسن نصف الدین، آدھا دین ہے توحید، آدھا دین ہے خوش اخلاقی۔ لیجئے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، گیسٹ پیپرز آ رہے ہیں، ٹیسٹ پیپرز بھی نہیں، گیسٹ پیپرز۔ سرکار سے پوچھا کسے، مدین کلو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پورا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، دوسری روایت میں حسن الخلق، پورا دین خوش اخلاق۔ لیجیے پہلے تو آدھا دین تھا، اب فرما دیا پورا دین۔ وہ بندہ سامنے کھڑا تھا، رائٹ سائڈ سے آیا، لیفٹ سائڈ سے، بیک سائڈ سے، اس نے 4 مرتبہ پوچھا سمتیں بدل بدل کے کہ سرکار پورا دین بتا دیں۔ سرکار یہی کہتے رہے حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق۔ جب اس نے 4تھی مرتبہ بھی سر اٹھایا نا، شاید 5ویں مرتبہ پوچھنا چاہتا تھا، فرمایا کہ ابھی تک نہیں سمجھے، ابھی تمہیں دین سمجھ نہیں آیا؟ اللہ تغضب، دین سارا یہ ہے کہ تو زندگی میں غصہ نہیں کر، یہ ہے دین سارا۔ ایک اور جملہ سنی، یہ ارلی 80s میں نے روایت دیکھی تھی، الدین النصیحۃ، فرمایا سارا دین خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی سمجھتے ہیں؟ النصیحت خیر خواہی، خدا نہ خواستہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، طریقے سے اس کو منع کر دیا، یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ بدنام کر دیں۔ ان تشیع الفاحشہ کو تو اللہ منع فرماتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا ان بعض الظن اسم، سوء ظن نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا۔ یہ میں نے دیکھا ہے
کہ دین ختم ہو جاتا ہے اگر سوء الظن پیدا ہو جائے. دین تباہ ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے جب بندے میں سوء الظن آ جائے, بدگمانی, یہ بھی فساد دین ہے. سوء الظن, بدگمانی. انسان بندوں سے بدگمانی کرتا کرتا اللہ سے بھی بدگمانی کرنے لگ جاتا. لہذا آخری بات عرض کروں اور آپ سے اجازت لوں. دین کے بارے میں اتنا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو دین ہم سمجھ کے بیٹھے تھے وہ دین نہیں ہے. دین ابھی بہت آگے ہے. انسان جب دیندار بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو میریکلز, کرامات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت, سنا ہے نا آپ نے, جو مرجع تقلید تھے. یہ مسجد امام رضا میں نماز پڑھاتے تھے اور میں وہاں پر درس پڑھاتا تھا. تو میری ان کی 5 دن ڈیلی ملاقات ہوتی تھی, ڈیلی بلا ناغہ. تقریباً 10 سال ڈیلی ان کی میری ملاقات ہوتی تھی. 5 دن, منڈے سے لے کے تھرسڈے تک. یہ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ ان کے پاس طی الارض. طی الارض وہ طاقت ہوتی ہے, اسم اعظم ہوتا ہے کہ آپ اڑ کے یہاں سے جا سکتے ہیں مکے, قم, کربلا, وہاں سے کچھ لے کے آئیں, تربت الحسین لے کر آ جائیں. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لے کر بندہ آ بھی آئے گا. کہتے ہیں ان کے پاس طی الارض تھا. وہ طی الارض کیوں ملا تھا؟ خلوص کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے, زہد کی وجہ سے, احتیاط کی وجہ سے. مقدس سید بیری کا نام تو سنا ہے نا, یہ بھی ہمارے آیت اللہ العظمیٰ تھے, مرجع تقلید تھے. یہ گئے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر اور ایک راہوار کو کرائے پہ لے گئے. وہاں سے واپس آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ گئے تھے تو راہوار پہ سوار ہو کے, واپس آئے ہیں تو راہوار کو پکڑا ہوا ہے, دراز گوش کو پکڑا ہوا ہے, وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے, انہوں نے باغ پکڑی ہوئی. کہا کہ اگر آپ نے کرائے پہ ہی لیا تھا تو سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ کہنے لگے جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کسی نے ایک رقعہ دے دیا, ایک لیٹر دے دیا چھوٹا سا کہ یہ فلاں صاحب کو پہنچا دینا نجف میں, کیونکہ کنٹریکٹ میں یہ لیٹر شامل نہیں تھا. اب میرے لیے اس پر بیٹھنا حرام ہو گیا اس رقعے کے ساتھ. میرے بھائیوں, میری بہنوں, دین یہ ہے. جو دین ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ دین نہیں ہے. ذرا غور کریں آپ. ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ سنا ہے آپ مکروہ نہیں کرتے, تو انہوں نے فرمایا تھا میں تو مباح بھی نہیں کرتا. مباح کیسے نہیں کرتے؟ کھانا پینا, چلنا سونا. فرماتے میں نیت بدل لیتا ہوں, میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ دین کی خدمت کروں, وہی مستحب بن جاتا ہے. میں سوتا ہوں اس لیے کہ فریش ہو جاؤں تاکہ دین کی تبلیغ میں نکل جاؤں, وہی سونا میرا سنت بن جاتا ہے. تو یہ آج کی جو تقریر ہے اپنے اذہان عالیہ میں ذرا محفوظ فرما لیں اور کوشش کریں کہ اس دین مبین کو حاصل کرنا ہے جو دین دراصل ھذا دینی و دین و آبائی, جو امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ میرا دین ہے. بس تقریر تمام ہو گئی یہاں پر, آج کی حد تک نامکمل ہے مگر بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا. ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. ہمارے چھٹے امام جا رہے تھے سفر پہ, ساتھ میں ایک غلام تھا, 20 سال سے وہ سرکار کا رفیق سفر تھا, غلام تھا, دوست تھا, شاگرد تھا, عزیز تھا. اس نے اپنے غلام کو, یہ غلام سے مراد میں دوسرا غلام لے رہا ہوں, یعنی جو ہم جیسے غلام ہیں, یہ ایسا غلام تھا مرید معتقد. اس کے ساتھ ایک اس کا سلیو تھا غلام. اس نے اس کو بلایا, جیسے کہ آج کل عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ سلینگ لینگویج استعمال کرنا, بس یہ ادب مانے ہے, وہ لفظ نہیں کہوں گا یہاں پر, کہ جیسے کسی کو ایسے لفظ سے پکارنا کہ جیسے اس کے ماں باپ کے کریکٹر پہ حملہ ہو جائے, اشارے سے یہ بتاؤ. امام کے سامنے اس نے اس لقب سے پکارا اسے. امام رک گئے. امام نے کہا تم اس کے ماں باپ پر تہمت لگا رہے. اس نے کہا سرکار یہ میرا جو غلام ہے یہ سندھی ہے, یہ عرب تھوڑی ہے. یہ بایسنس ذرا دیکھیے,
یہ تو سندھی ہے اور یہ مشرک ہے، مسلمان تھوڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر ایک کے ہاں ان کی ویلیوز ہوتی ہے اور دین اسلام ان کی ویلیوز کو کاؤنٹ کرتا ہے، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے اسے اس لفظ سے پکارنے کی۔ عمر بھر پھر کبھی اس بندے کو امام جعفر کے ساتھ کسی نے نہ دیکھا، امام نے عمر بھر اسے دور کر دیا۔ یہ ہے دین، بولے تو صادق آل محمد کے مذہب سے پوچھ کے بولے، دیکھیں تو صادق آل محمد کی فقہ کو سوچ سمجھ کے دیکھیں، سوچے تو وہ سوچے جو آپ کے امام کی سوچ ہو۔ اللہ مرحوم و مغفور سید ذوالفقار حیدر رضوی ابن سید حیدر حسین رضوی اور خود حیدر حسین رضوی کے درجات متعالی فرمائے، ان کے چھوٹے بھائی سید شہریار حیدر رضوی کے درجات بھی متعالی ہوں، سید افسر حسین رضوی، حیدری بیگم بنت مبارک حسین، زاہدہ بیگم بنت مبارک حسین، محمودہ بیگم بنت مبارک حسین، سید وقار عباس جعفری، سید حسین کاظم، سیدہ صابرہ کاظم، کنیز فاطمہ، شاہ موسوی بنت عبداللہ، طاہر حسین شاہ موسوی، غلام عباس شاہ موسوی، عفیفہ بانو، سید قائم علی شاہ موسوی، غلام زہرہ رضوی فیملی، موسوی فیملی، بھائی فہیم صاحب کی فیملی، اور تمام جو اقربا اعزہ تشریف لائے ہیں دور نزدیک سے، اور اس مجلس میں جتنے مشتمل ہیں، سب کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، اور ہمارے حیدر بھائی کے جو درجات ہیں وہ متوالی ہوں، اس طرح وہ یہاں متبسم چہرے کے ساتھ صفائی کرتے تھے اللہ کے گھر کی، ائمہ اطہار کے پاک گھر کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی ایسے ہی صفائی فرمائے، اور ان کی قبر و برزخ و صراط و مسئلہ، محاسبہ، محشر اور میزان کی منزلیں آسان۔ بختیار رضوی صاحب کو، جاوید صاحب کو، فہیم رضا صاحب کو، اور جو خانوادہ مرحوم کا خانوادہ ہے، بچوں کو، اہلیہ کو اللہ اجر دے، جزا دے اس مجلس کے انعقاد پر۔ ادارہ جعفری والوں کو بھی اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ آپ تمام دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کے اللہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، حج و زیارات، جمعہ و جماعت کی رونقیں بحال ہوں، ادارہ جعفری سے تعلق رکھنے والے جتنے مومنین مومنات یا حضار محترم سے تعلق رکھنے والے جتنے مومنین مومنات کے مرحومین دنیا سے گئے ہیں، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ، خاص طور پہ سید کامران حیدر کے درجات کو بھی اللہ متعالی فرمائے۔ جو مریض ہیں ہماری کمیونٹی میں، خاص طور پہ یہاں کی کمیونٹی میں، اللہ ان کو شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ بس تقریر تمام ہو گئی۔ ایک تو کیونکہ ہمارے ہاں مجھے معلوم نہیں یہاں ڈیٹ کیا چل رہی ہے، ہمارے ہاں آج شب ہے، شب شہادت آج ہے، کل اچھا ہو چکی، اچھا ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ امام کے بھی ایام ہیں تو میں ایک جملہ صرف امام کے بارے میں کہوں گا، اور اس کے بعد دو جملے میں دو بھائیوں کے کہوں گا اور اجازت لے۔ وہ جملہ جو میں صادق آل محمد کا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ادارہ بھی جعفری ہے اور پھر امام پاک کی شہادت کے ایام بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، صحابی ہیں، شاگرد ہیں، وہ ہمیشہ پانچوں نمازیں امام کے بیت الشرف میں پڑھتے ہیں۔ ایک روز پوری پانچوں نمازوں میں نہیں آئے، اگلے روز جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ سرکار کل میرے گھر میں مجلس حسین تھے، تو انتظام انسلام میں لگ گیا، گھر پہ ہی نماز پڑھ لی۔ فرمایا کہ تم نے مجلس میں ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا اس لیے کہ جب بھی آپ کو بلاتا ہوں نا تو آپ سارا دن روتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو لے جائے کربلا، وہاں وہ جگہ ہے، مقام ہے، مقام و امام جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، جہاں مولا آئے تھے۔ معلوم ہے وہاں کیوں مشہور ہے یہ جگہ؟ مولا جب زیارت کو آئے اور نہر القمہ کو، وہ فرات کو بہتا دیکھا نا، تو یوں کھڑے ہو گئے، تو ابھی بھی بہ رہا ہے؟
اور میرے پیارے پیاسے ذبح کر دیے. اس نے کہا سرکار میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ آپ پھر روتے ہی رہتے. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آئے؟ مولا میں نے تو نہیں بلایا. فرمایا میرے جد حسین کی مجلس کے لیے بلاوے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بانیان مجالس حسین میں سے یہ ہستیاں. ایک اور صاحب ہیں وہ رو رہے تھے مجلس ہو رہی تھی, مجلس میں بیٹھے تھے. امام دوران مجلس کہتے ہیں لماذا ما تبکی لجدی الغریب, میرے غریب دادا کو رو کیوں نہیں رہے؟ وہ عرض کرتا ہے انظر الی عینی, مولا میرے آنکھوں کی طرف تو دیکھیں. تجری الدموع, یہ میرے رخساروں پر آنسو جاری ہو گئے. فرمایا یہ رونا ہمیں قبول نہیں. تو کیسے روئے سرکار؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے میری دادی فاطمہ اپنے بیٹے حسین کے لیے برزخ کی جنت میں روتی ہے. مولا کیسے روتی ہے آپ کی دادی؟ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا واہ مظلومہ واہ حسینہ. ماشاءاللہ. اب دو جملے سن لیں جلدی جلدی. دو بھائیوں کے, ایک بھائی اجازت مانگتا ہے اور دوسرا بھائی اجازت نہیں دیتا. اس نے بغا ابو الفضل نے ترکیب سوچی کہ ایسی بیوی کو واسطہ بناؤں جسے حسین ابن علی انکار نہ کر سکے. 3.5 سال کی سکینہ کو بلائے, سوکھا ہوا جام علی اصغر کا, سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئی. یہ ہمارے ایک قبلہ تھے رحمہ اللہ, بہت بڑی ہستی تھے. انہوں نے پڑھا تھا جب میں بچہ تھا, مجھے یاد ہے لوگ ماتم کرنے لگے تھے. یہ جملہ پڑھا تھا فنظر الحسین الیہا نظرۃ الغائب, اپنی بیٹی کی طرف غور سے دیکھا. سبحان اللہ. پھر اپنے بھائی کی طرف غور سے دیکھا. وہ قبلہ نے یہ پڑھا تھا بیٹی بھیج ضرور مگر سوچ کے بھیج, ایسے نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے. یا زہرا اللہ اکبر. پڑھوں جملہ. جب کافر آ گیا تو بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے پکڑ کے قبروں پہ لے جاؤ. یعنی اتنی کمزور ہو گئی تھی, پکڑ کے لے چلے. جب غازی کی قبر پہ آئے تو بی بی نے عجب جملہ کہا یا علی ابن حسین کان اخی ابو الفضل طویل القام, میرا بھائی بڑا دراز قد تھا. لماذا صلیت قبرہ صغیرہ, تو نے قبر میرے بھائی کی چھوٹی سی بنائی. برداشت کر سکو ادارہ جعفریہ میں تو کہہ دوں. امام نے کہا جتنی لاش ملی. اب دوسرے بھائی کا ایک جملہ سنیں اور اجازت. یزید نے شمر سے پوچھا تجھے حسین ابن علی کو ذبح کرنے میں کتنی دیر لگی؟ برداشت کر سکیں گے؟ اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے, اللہ آپ کے جوانوں کی زندگیاں دراز کرے. اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ تو اس نے کہا اگر حکم نہ ہوتا پسر سعد کا, پریشر نہ ہوتا پسر سعد کا تو میں ذبح نہ کرتا, اس لیے کہ حسین تھوڑی دیر کے بعد خود مر جاتے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا 80 مرتبہ اکبر کی لاش پہ آتے ہوئے گرا.
اور جب یا علی کہہ کے اکبر کا لاشا اٹھایا، حسین ذہنی طور پہ مر چکے تھے۔ ماشاءاللہ مجلس تمام ہو گئی۔ ابو الخنوق ایک راوی ہے، ابو الخنوق، یہ مسلمان ہے، حمید ابن مسلم کرسچن ہے۔ ابو الخنوق کو پکڑ کے لایا گیا مختار کے دربار میں۔ مختار نے کہا ابو الخنوق تو تو قتل حسین میں شریک نہیں تھا نا؟ اسے کہا نہیں۔ کہا میں تجھے رہا کر دوں گا، تو مجھے کربلا سنا دے تاکہ میں ڈاکومنٹیشن بناؤں۔ ابو الخنوق نے کہا نہ تو کربلا سن سکے گا نہ میں کربلا بیان کر سکوں گا، تو سوال کر میں جواب دیتا۔ کہ میرا سوال یہ ہے، میرے مولا حسین نے وقت آخر کس کو یاد کیا تھا؟ کہ جب تیرا مولا ذبح ہو رہا تھا تو تیرا مولا عباس کو یاد کرتا تھا، اور جب آخری ضرب لگی تو تیرا مولا کچھ کہہ رہا تھا، میں قریب گیا، میں نے کان لگائے تو تیرا مولا کہہ رہا تھا واہ حجاب اختی زینب، ہائے میری بہن زینب کا پردہ، ماتم حسین۔ حسین حسین حسنین صاحبزادے ہیں، حیدر رضوی صاحب کے نہا پڑھیں گے، زین آپ آ جائیں ادھر۔ اکبر میرا سیر والا، اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سیر والا، اکبر اکبر میرا سیر والا، اکبر اکبر میرا سیر والا، اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سیر والا، اکبر اکبر میرا سیر والا، اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سیر والا، اکبر اکبر میرا سیر والا، اکبر تو ہے کڑیل جوان
کہ خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیاں کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا غریب زہر یا حسین یا حسین غریب زہر آپا کیا وقت ہے غریبی کا گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شیپ اہل جفا بہن کے کاندھے پا کل کائنات لاتے ہیں قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں ام لیلا سنبھال زینب کو ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو میں لاشائے اکبر بولے ہوں گے
حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ام لیلا اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے بسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یاری کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر دو نگینے تھے اس کی گودی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتا اسے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشائے اکبر ام لیلا سنبھال زینب لا رہا ہوں میں لاشائے روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑیاں خط بناتی آتی ہے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر علی رضوی صاحب تشریف لائیے یا حسین یا حسین یا حسین فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے فرد اعمال میں بس
حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، اور قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، لیکن تمنا سے 18 برس زینب نے کتنے صدقے رخ اکبر کے اتارے ہوں گے، رو لو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو ربا، کل کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے، عباس نہ لوٹے شہ آ گئے، مشق آ گئی، عباس نہ لوٹے شہ آ گئے، مشق آ گئی، عباس نہ لوٹے، کس شان سے مقتل کو سدھا رہا تھا علمدار، کس شان سے مقتل کو سدھا رہا تھا علمدار، کس شان سے مقتل کو سدھا عباس نہ لوٹے، ایک تیر چلا بہہ گیا سب مشک سے پانی، ایک تیر چلا بہہ گیا سب مشک سے پانی، عباس کو شرما گئی، عباس نہ لوٹے شہ آ گئے،
خیموں میں لگی آگ تو منہ کو بلانے میں لگی آگ تو منہ کو بلانے معصوم سکینہ گئی عباس نہ لوٹے شہ آ گئے مشق آ گئی دیتی رہی